کھڑے ہوں کی فکر ہے، تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہاں، اور اب یہ پتہ نہیں جب بیمار ہوتا ہوں الٹا کچھ ہو جاتا ہے مجھے۔ ایوکم اوسعوا موعظۃ من سلیمان، سلیمان بن داؤد کے دسترخوان سے جس کا بڑا ہے۔ جب میں نے شاگرد بھائی یہ پڑھا تھا نا جملہ، پھر میں نے دونوں کے دسترخوانوں کا تعاقب کیا۔ میں قاری صاحب ڈھونڈ کے لایا، سر اٹھانا، سلیمان بن داؤد کے دسترخوان کے لیے میں نے پڑھا روزانہ 6 بورے، بوریاں نہیں بورے، نمک لگتا تھا سلیمان کے باورچی خانے میں۔ تھک گئے ہو تو پھر باقی بعد میں صحیح۔ گھڑیاں دیکھ لو، گھنٹہ مجھے میرا پورا ہو گیا ہے۔ ہاں بعد میں گو رہا ہے مجھے کہ بس کرو۔ 6 بورے نمک، اب اندازہ لگاؤ پکتا کیا کیا ہوگا۔ اور بدو کہہ رہا ہے اوسعوا موعظۃ من سلیمان، مجھے حیرت ہوئی کہ کیوں کہا ہے اس نے کہ سلیمان کے دسترخوان سے بھی بڑا۔ تو پتہ ہے کیا فرق لگا مجھے؟ میری طرف دیکھنا، سلیمان کا دسترخوان لگتا تھا، 1000 بندے نے کھایا، برتن سمٹ گئے، دھو دھا کے پھر لگا دیے، پھر سمٹ گئے، پھر دھو دھل کے پھر لگ گئے۔ تیرے مولا کے دسترخوان پہ سونے چاندی کے برتن ہوتے تھے، ایک بندہ کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے ہاتھ رک گیا، کتنے قیمتی ہیں برتن، کتنے جواہر لگے ہیں۔ اچانک علی کے ولی عہد کا بلا تشبیہ ہاتھ کندھے پہ آیا، کہا جی بھر کے کھا، یہ برتن کھانے والوں کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ یہ میرے نہیں، کھانے والے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اتنے برتن زمین پہ تو ہو نہیں سکتے، یہ کتاب میں نہیں ہے، پھر کل کو کہنا دکھاؤ کہاں ہے۔ میرے اندر کی آواز ہے، سن لو، آواز سے آواز ملانا نہ ملانا ضروری نہیں، اندر کی آواز۔ اتنے برتن قاری صاحب مولانا زمین پہ نہیں ہو سکتے کہ روز ہزاروں کھائیں لے جائیں پھر لے، یقیناً ادھر سے منگواتا ہوگا۔ اپنے اصلی گھر سے۔ ٹھیک ہے نا، عقل میں سماتی ہے نا یہ بات۔ ایکم زائر الکعبۃ ومزور الانام، کون ہے وہ جو بظاہر کعبے کی زیارت کرنے آیا ہے، خدائی اس کی زیارت کر رہی ہے۔ ایکم الامام ابن الامام، کون ہے وہ جو خود بھی امام ہے بابا بھی امام ہے۔ ایکم مفخر البیت والحرم، کون ہے وہ کہ جب وہ کعبے کے قریب جاتا ہے تو کعبہ ناز سے پھول جاتا ہے۔ ایکم المعروف بالجود والکرم، کون ہے تم میں وہ جو جود و کرم میں مشہور ہے۔ شاکر بھائی جملہ ہے، سادہ ہے، پرکار ہے، قیامت کا ہے۔ بدو کہہ رہا ہے ایکم موج الکوثر ولجۃ سلسبیل، تم میں سے کوثر کی موج کون ہے؟ نہیں، یہ چشمہ کوثر کی بات نہیں، کوثر لقب ہے بطول کا۔ جی اس کی موج کون ہے؟ ایکم حارس بابہ جبرائیل، کون ہے جس کے خیمے کا دربان جبریل ہے؟ ایکم ولی الزمن، ایکم مولا الحسن، تم میں زمانے کا ولی کون ہے؟
تم میں میرا مولا حسن کون ہے؟ پھر خود ہی کہتا ہے نور جس کے بوسے لے رہا ہے شاید یہی ہے۔ اپنے اپنے جگر کی توانائی کو اکٹھا کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ یہ ہے جس نے سلموا تسلیما پہ عمل کیا ہے۔ دیکھو سن لو، متفق غیر متفق ہونا تمہارے اختیار میں ہے۔ میری نظر میں سلمان کے بعد یہی نظر آیا۔ یان دیکھے اس معیار پہ سلمان نے پہچانا یا اس بدو نے پہچانا؟ بس 14 کو ایسا مانو تو سلموا تسلیما پہ تم نے عمل کیا، اور اگر ایسا نہیں مانتے اور اگر ایسا نہیں مانتے تم سب کچھ ہو، مومن نہیں ہو۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ عظمت پاک سیدہ سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر سلام۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول کریں۔ آج 13 محرم ہے نا؟ بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی۔ وہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی جو جگہ اس کے لائق نہیں تھی۔ خود فیصلہ کر لو، ابن زیاد کا نجس دربار کہاں اور علی کی بیٹی کہاں؟ ہے کوئی جوڑ؟ بس وہاں کھڑی ہے، اور کھڑی کس عالم میں ہے؟ رب محمد و آل محمد کی قسم، جب کبھی میں نے اس روایت کو پڑھا ہے تو اسی جملے پہ آ کے ہمیشہ میرے اندر کچھ الٹ پلٹ ہونے لگتا ہے۔ سنی ہوگی مجھ سے پہلے بھی روایت تم نے، عربی پڑھا کرتا ہوں ساتھ، لیکن اس کا صحیح ترجمہ آج تک نہیں کیا، آج بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں صحیح ترجمہ کروں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے۔ ہاں لفظ یہ ہے، کسی سے اگر کرا سکتے ہو، اگر کسی کا جگر ہے تو اس سے پوچھ لینا، کونت سلام اللہ علیہا فی ذالک الوقت فی ارذل ثیابہا۔ میں اس کا ترجمہ ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ اس دن علی کی بیٹی کا لباس بہت بوسیدہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ایسے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ کھڑی ہے، ابن زیاد لعین نے سر اٹھایا، کہتے کاش آج میرے دربار میں کوئی علی والا ہوتا، اپنے پیر کے گھر کی بربادی دیکھتا، وہ روتا، چیختا، چلاتا، ماتم کرتا، میری خوشی بڑھ جاتی۔ دربار کے ایک کونے سے ایک حرامی اٹھا، کہنے لگا ابن زیاد بھول رہا ہے، ایک شیعہ لاکھوں شیعوں کا اکیلا شیعہ مختار تیرے زندان میں ہے، اسے دربار میں بلا کے خوشی پوری کر لے۔ اس حرامی نے کہا اس کا منہ موتیوں سے بھرو، مختار کو بلاؤ، جو رونے آیا ہے اور جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے وہ میری طرف دیکھے گا۔ سپاہی مختار کو بلانے گیا، جیسے ہی علی کی بیٹی کھڑی تھی، کہتی اماں فضا
جی بھی دعا کر زمین پھٹ جائے اور میں زندہ زمین میں دفن ہو جاؤں۔ فضا نے حیران ہو کے کہا اکبر کے لاشے پہ موت نہیں مانگی، حسین کے گلے پہ خنجر دیکھ کے موت نہیں مانگی، اب کیوں مانگ رہی ہو؟ کہا دیکھا نہیں بھائی مختار آ رہا ہے اور میں کس عالم میں کھڑی ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آ گیا مختار، بات لمبی ہے، وہ دو فکریں کہہ کر سمیٹ دیا میں نے سارا کچھ۔ کیوں بلایا؟ آج میں خوش ہوں، ہر کوئی منہ مانگے انعام لے رہا ہے مجھ سے، تو بھی مانگ۔ مختار نے تھو کر کے زمین پہ تھوکا، کہا تجھ جیسے مانگت سے علی کے سوالی کیا مانگیں گے، اور اگر دینا ہی ہے تو میں نے زندان میں اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں، میرا مولا حسین آج کل کربلا آیا ہوا ہے، میں رہائی نہیں مانگتا، اسی طرح پاپ زنجیر اپنے سپاہیوں کی نگرانی میں مجھے کربلا جانے دے، حسین کے قدم چوم کے واپس آ جاؤں گا۔ حرامی کہتا ہے کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ اگر حسین یہی ملا دوں، تڑپ کے پیچھے مڑا، ایک ایک کرسی پہ نظر ڈالی، کہتے ہیں اگر میں آزاد ہوتا تو تجھ سے پوچھتا کہ مذاق قیدیوں سے کیسے کرتے ہیں، اب مجھے معاف کر دو گے؟ اس حرامی نے بلا تشبیہ تخت کی نچلی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ مختار نے دیکھا ایک سر ہے، ادھر کی زلفیں ادھر، ادھر کی ادھر، خاک و خون میں لتھڑا ہوا، کہتے دیکھا ہوا لگتا ہے پہچان میں نہیں آ رہا، یقیناً تیرے دربار میں کوئی بے گناہ ہوگا۔ زانو کے بل چکا، ایہا القتیل فی سبیل اللہ من انتا، اے کشتہ راہ خدا میں نے پہچانا نہیں تو کون ہے؟ زخمی لب چھڑائے، آواز آئی مختار آج تو کیا پہچانے گا؟ عید کا دن ہوتا، بازار مدینہ ہوتا، نانا کا دوش ہوتا، زلف کی مہار ہوتی، العظمت للہ۔ جب پتہ چلا کہ حسین ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا، زنجیر ٹوٹ کے دور گری، ایک سپاہی سے تلوار چھینی، حملے کا ارادہ کیا، دامن ابا کو کسی نے جھٹکا، چچا مختار جنگ نہیں کرنی، اسی جنگ نے میرے قاسم جیسے دولہا نگل لیے، اسی جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان کھا لیے۔ تڑپ کے مڑا، کون ہے اس ناپاک دربار میں مجھے چچا کہنے والا؟ پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں۔ زمین پہ ٹکر مار کے کہتا ہوں میں اندھا ہو گیا ہوتا، میری آنکھیں نہ ہوتی، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، سجاد کے گلے میں توق، سجاد کے پاؤں میں بیڑی، کہا میں اکیلا تو نہیں، ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم، علی کی بیٹیاں دربار میں کھڑی۔ دار الہ مجلس اللہ کو منظور و مقبول فرما، مانیان کی مسائل کو شفیق اللہ، مومنین مومنات کی شرکت مبدل، ہماری یولیدہ بیانی فرما، یون بھی اولاد لینی فرما، جو مقروض و تنگ دستن کی، جو بے گناہ قید ہیں رہتا، جو بیمار ہیں شفاء کاملات، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں